یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا ہوگا، تب ہمیں اس لڑائی کی سمجھ آئے گی۔ یہ لڑائی کب شروع ہوئی اور یہ کب تک لڑی جائے گی، اور آخری بڑی جنگ دونوں قوموں کے درمیان ہوگی۔ سرزمین فلسطین یا غزہ اس کی مکمل ایک تاریخ ہے، اور احادیث سے مزید منظرنامہ واضح ہوتا ہے۔ اس لڑائی کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھنا بہت آسان ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے بقت نصر نے اس کی زمین سے نکالا تو وہ دجلہ اور فرات کی سرزمین پر جا کر ان میں زیادہ تر لوہار ترخان فارمر تھے جو سب مل کر اس سرزمین پر آباد ہو گئے اور بحیثیت امت وہاں رہنے لگے۔ اس دوران ان کی ہدایت کی خاطر انبیاء کرام ان کے درمیان آتے رہے، اور قرآن پاک اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اہل یہود ان انبیاء کرام کو ناحق یعنی بغیر وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ کبھی آری سے انہیں چیرتے تو کبھی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچتے تھے۔ ان کی وہاں موجودگی کے آخری عرصے میں ایک پیغمبر تشریف لائے جن کا نام یسع کہا جاتا ہے۔ وہ تشریف لائے اور انہوں نے پیش گوئی کی کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم واپس یروشلم چلے جاؤ گے، اور اللہ تم لوگوں میں ایک ایسا مسیحا اتارے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر دوبارہ ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں کے درمیان علماء اور پیروں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ پیغمبر اسلام ہمارا کاروبار ٹھپ کر دیں گے، کیونکہ جو تعلیمات وہ یہود کو دے رہے تھے وہ اس کے بالکل الٹ تھیں۔ انہوں نے اہل یہود کو بھڑکایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے حضرت یسع کو آری سے چیر کر شہید کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سائٹس اعظم بابل نینوا پر حملہ کر کے نمرود کی سلطنت تباہ و برباد کر دی اور یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ جب یہ اپنے وطن واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور مسیحا ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے اجن سے ماں کی گود میں بولنے کی اجازت دی اور انہیں ایسی نشانیاں دے کر بھیجا جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ وہ بغیر والد کے ایک برگزیدہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو وہ دیکھنے لگتا تھا، کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، اور کسی مردے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر زندہ ہونے کا حکم دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ مٹی کے بے جان پرندے پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگتا۔ ان تمام معجزات کے باوجود یہود کے علماء نے ان کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے سود کے خلاف بات کی، جس پر اس بدبخت قوم کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے رومن امپائر کے بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر دی اور انہیں صلیب پر لٹکانے کی سازش کی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے لیے ذلت آمیز موت کو پسند نہیں فرماتے، اور اسی لیے یہ سارے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب جیسی ذلت آمیز اور اذیت ناک موت دینا چاہتے تھے تاکہ ثابت کر سکیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور ان پر ایمان لانے والے اہل نصارہ اور یہود کو اس کشمکش میں مبتلا رکھا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دی جا چکی ہے یا نہیں۔ اللہ نے ان سب کو شک و شبہ میں ڈالے رکھا، اور 500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ خبر دی کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ 571 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں واپس اسی تخت پر بیٹھیں گے جس کی پیش گوئی انہیں دجلہ کے کنارے حضرت یسع اسلام نے کی تھی۔ 2000 سال تک یہودیوں اور عیسائیوں میں اس بات پر لڑائی چلتی رہی، مگر اب آخری زمانے میں یہ پھر سے شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ اہل یہود فلسطین اور غزہ کی تمام تر زمینوں پر قابض ہو کر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، جہاں ان کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا اور اس تخت پر بیٹھے گا۔ لیکن تاریخ کے چند اوراق ابھی پلٹنے باقی ہیں۔ یہودیوں کو اس سرزمین پر
دوبارہ آباد ہونے کے لیے بہت طویل لڑائی لڑنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس گمراہ قوم سے ناراضی کا اظہار کر چکا ہے، اسی لیے یہودی 1948 تک دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرے رہے، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی سرپرستی میں یہودیوں کو فلسطین کے اس بے آباد حصے میں آباد کر دیا گیا۔ 2000 سال تک یہودی عیسائیوں سے مار کھاتے رہے۔ 1911 میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور پوری دنیا کی قوتوں نے انہیں اسرائیل میں بسانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ پہلی بار اس سرزمین پر 60 خاندانوں کا قافلہ وہاں آیا تھا اور راک شیلڈ فیملی کا نمائندہ انہیں وہاں بسانے کے لیے لایا تھا۔ ان خاندانوں کو پلاٹ تقسیم کیے گئے۔ یہ سارے خاندان یورپ، امریکہ، فرانس، جرمنی کے اعلیٰ اور رئیس خاندان تھے، جن کے ساتھ 5 گوریلا فائٹرز بھی تھے جو ان کے ساتھ اس زمین پر بسے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے اس ریگستان میں آباد ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مسیحا اس سرزمین پر آئے گا، وہ عالمی حکومت قائم کرے گا۔ انہوں نے اسرائیل کا ایک نقشہ ترتیب دیا ہے جس پر 2 پٹیاں ہیں، ایک دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا مقصد ہی مسلمانوں سے لڑائی ہے۔ یہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہاں آئے ہیں۔ اسرائیل میں کوئی ایسی کشش نہیں تھی جو انہیں یہاں بسنے پر مجبور کرتی، مگر انہیں یہ برداشت نہیں کہ مسلمان یہاں پر آباد ہیں اور یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول آباد ہے، اور یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی مقدس ہے جتنی ان کے لیے اپنے لیے مقدس ہے۔ اب یہ ہر سال مسجد اقصیٰ کے صحن میں بچڑے کی قربانی دے کر اپنی کوئی مذہبی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، مگر مسلمان انہیں ایسا نہیں کرنے دیتے، جس پر یہ مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ کرتے ہیں۔ اور ہم گزشتہ 2 سالوں سے ہر رمضان میں فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل اپنی ناکامی کے غصے میں فلسطین کی رہائشی عمارتوں پر بمباری کرتا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان یہ علاقے چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ تمام خطے پر قابض ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق بیت المقدس کی آبادی مدینے کی خرابی ہے۔ مدینے کے اندر ویرانی آئے گی تو آخری جنگ ملحمہ لڑی جائے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے اقوام متحدہ میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھایا تھا، جس میں اس نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کو مکہ، مدینہ، مصر، شام اور ترکی تک پھیلانا چاہتا ہے۔ معلوم نہیں وہ اپنے ارادے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، مگر اس کے توسیع عزائم سب سے زیادہ عربوں کے لیے خطرناک ہیں، اور مسلمانوں کو آج غزہ پر اپنی خاموشی کی سزا ایک نہ ایک دن بھگتنا ہی ہوگی۔ یہود گزشتہ 3 سال سے مسیحا دجال کا تخت قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس عزم کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے ارد گرد ساری عظیم مسلم ریاستوں کو کمزور کر دیا ہے۔ مصر، لیبیا، شام، عراق اور اب ایران کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس وقت معاشی بھوت نے قوموں کو جکڑ رکھا ہے۔ تمام اسلامیوں عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، اور عمران خان بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی سزا بھگت رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس وقت کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ سعودی عرب اسرائیل دوستی کی پینگیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس سارے معاملے میں دنیا میں ایک اور اسلامی حکومت افغانستان بھی قائم ہوئی ہے، جس کے بارے میں احادیث میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ خراسان سے جھنڈے نکلیں گے اور ایلیا میں لگیں گے۔ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں اور یہودیوں میں کیا تنازع ہے، اسے سمجھنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ پر نظر دہرانی ہوگی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔
بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت یعنی گولیت کو اللہ کی نصرت سے غلیل مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشا سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصیٰ اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریہ نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 624 عیسوی سے 620 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی تھی، مگر انہوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئی۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔